دو بھائی تھے، ان میں سے ایک عبادت گزار تھا، دوسرا گنہگار تھا۔ عابد کی آرزو تھی کہ وہ شیطان کو اپنی محراب میں دیکھے۔ ایک دن اس کے پاس انسانی شکل میں ابلیس آیا اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنی عمر کے 40 سال نفس کو قید اور بدن کو پریشانی میں ڈال کر برباد کر دیے۔ تمہاری جتنی عمر گزر چکی اتنی ابھی باقی ہے۔ اپنے نفس کی خواہشات پوری کر لذتیں حاصل کر لے، ابھی اس کے بعد دوبارہ توبہ کر لینا اور واپس عبادت کی طرف لوٹ آنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سن کر عابد نے اپنے دل میں کہا، میں نیچے جا کر اپنے بھائی کے پاس 20 سال مزے کروں گا اور خواہشات پوری کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا اور اپنی عمر کے باقی 20 سال عبادت میں گزاروں گا۔ اوپر رہتا تھا یہ، اس کا بھائی نیچے رہتا تھا۔ اب یہ دل میں سوچ رہا ہے، اب یہ نیچے اترنے لگا۔ ادھر اس کے بھائی گنہگار نے اپنے نفس سے کہا، یعنی اپنے آپ سے کہا، تو نے اپنی عمر کو نافرمانی میں برباد کر دیا اور تیرا بھائی جنت میں جبکہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ضرور توبہ کروں گا اور اپنے بھائی کے ساتھ اوپر والے کمرے میں جا کر اپنی تمام عمر عبادت میں گزاروں گا، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ ادھر وہ توبہ کی نیت لے کر اوپر چڑھنے لگا اور اس کا عابد بھائی نافرمانی کی نیت لے کر اترنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے بھائی پر گر پڑا اور دونوں سیڑھیوں پر اکٹھے مر گئے۔ اب عابد کا حشر، جو عبادت گزار بھائی تھا، اس کا حشر نافرمانی کی نیت پر ہوگا اور گنہگار کا حشر توبہ کی نیت پر ہوگا۔ دیکھا آپ نے نفس نے اور شیطان نے اسے کیسے بہکایا۔ دن رات ہونے والے واقعات سے عبرت پکڑنے کے لیے اپنے دلوں کو فارغ کر لو۔ کتنے ہی لوگ جو اللہ سے دور تھے قریب ہو گئے اور بہت سے قریب والے دور ہو گئے۔ ان کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے ان سے جفا کی۔ قرب حاصل کرنے والوں کے لیے جنت اور دوری اختیار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ اے عقل والو، عبرت حاصل کرو۔ بلا شبہ جب عابد ٹھوکر کھا کر پھسلا تو اپنی نیت تبدیل کرنے اور عبادت کے بعد حد سے بڑھنے اور گناہ کرنے پر رویا۔ وہ اللہ عز و جل سے محبت تو کرتا تھا، لیکن اگر اس کی محبت خالص ہوتی تو وہ ضرور وفا کی طرف لوٹتا اور ان قریب جان لے گا کہ اس نے گرنے والے کنارے پر بنیاد رکھی۔ پس اے عقل والو، نصیحت حاصل کرو۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ سارا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کیا کریں، کیا پتہ کب ہمارا بلاوا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔